بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت معتبر نام اور میرے رفقائے کار اسٹیج پر بھی ہیں، سامنے بھی ہیں، کیونکہ وقت کم ہے میں لمبی بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ شیروں کی طرح جن سے ڈکارا نہیں جاتا، شیروں کی طرح جن سے ڈکارا نہیں جاتا، عزت کی طرف ان کو پکارا نہیں جاتا، عزت کی طرف ان کو پکارا نہیں جاتا۔ میں خانہ اکرام میں دنیا پینے نہیں دیتی، میں خانہ اکرام میں دنیا پینے نہیں دے گی، کسی نامرد کو دنیا جینے نہیں دے گی۔ کسی اور نعرے ایسا پھسپھسے انداز سے لگا رہے ہیں، اور جو آئے یہاں بلا شبہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کی فرقہ پرستی کے مقابلے کے لیے آئے، تو اتنے کمزور طریقے سے بات کریں تو کیسے سمجھے نعرہ ہوگا۔ خود سیکریٹریٹ مساجد پر مفتی ابرار صاحب نے نعرہ لگوایا، ایسا دکھا کہ کوئی گھر میں خواتین بھی نہیں لگاتے مثلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور اب ہاتھ اٹھا کر اس بات کا اعلان کریں کہ سیکریٹریٹ کی مساجد کا تعمیر کا کام اسمبلی سیشن کے ختم ہونے کے فوری بعد ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم آگے کیا کرنا ہے وہ ضرور کریں گے۔ آپ کو یہ بات منظور ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اعلان کریں کہ سیکریٹریٹ مساجد کی تعمیر اسمبلی سیشن کے فوری بعد شروع ہو جانی چاہیے، کیونکہ حکومت نے کئی بار تماشے کیے، حکومت نے کئی بار سمجھے باتیں کی ہیں۔ کل بھی ایک پریس کانفرنس میرے سامنے میرے احباب بتائے، چیف منسٹر نے وعدہ کیا۔ میں ایک سوال کروں گا، پھر بھارتیہ جنتا پارٹی پر اور پھر حیدرآباد دکن کی تہذیب پر آؤں گا۔ ایک بات آپ مجھے بتائیے کہ علماء کا ایک وفد کب گیا؟ علماء کا ایک وفد کوئی 65 ڈیز کے بعد چیف منسٹر سے ملنے گیا۔ 65 دن سے پہلے آپ نے ملین سگنیچر کیمپین پورے اسٹیٹ میں سمجھیے کے ساتھ چلائی۔ خصوصی دعائیں مساجد میں مانگی گئیں سیکریٹریٹ مساجد کے لیے، بلکہ اس ڈیلیگیشن میں ایک عالم صاحب بھی گئے تھے۔ انہوں نے بقرعید کو مجھے فون کر کے یہ کہا تھا کہ ملک صاحب ایسا لگتا ہے کہ سیکریٹریٹ کی مساجد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ کووڈ بھی چل رہا ہے اور دوسری طرف ظالموں نے مسجد کو شہید کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا مولانا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، لڑائی لڑیں گے، اور وہ لڑائی یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ لڑائی انہوں نے شروع کی لڑائی لڑنا، اور تلنگانہ کے ایک چھوٹے چھوٹے قصبے میں بھی ملین سگنیچر کیمپین کی مہم پوری طاقت سے ہوئی۔ یہاں زہیر آباد کے اور دوسرے علاقوں کے ذمہ دار بھی سمجھیے کہ اس وقت آئے ہوئے ہیں، انہوں نے سگنیچر کیمپین کو چلایا، اور 1 ملین سگنیچر کیمپین کی تکمیل ہو رہی تھی تو علماء نکل کر CM کو بولنے گئے کہ ہماری مسجد شہید ہو گئی، آپ کب بناتے مول صاحب۔ اور ہمارا یہ اسٹینڈ تھا کہ ہم حکومت سے مساجد کی تعمیر پر کوئی بھیک نہیں مانگیں گے۔ مساجد حکومت نے شہید کی ہے، سڑکوں پہ طے کریں گے کہ حکومت مساجد کیسے بناتی ہے۔ ہم بھیک مانگنا نہیں چاہ رہے تھے۔ کوئی ڈیلیگیشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں مفتیان اکرام اس وقت موجود تھے، خود سمجھے کہ مفتی ابرار صاحب بھی موجود تھے، یہ سب سمجھے کہ MPG اور تمام جماعتیں موجود تھی۔ جب یہ فیصلہ
میں نے سمجھیے کہ صاحب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سامنے کرا کہ ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے سیکریٹریٹ مساجد کے مسئلے پر، بلکہ ہم مسئلے کو مسلمانوں سے رجوع کر کے حل کروائیں گے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ بغیر حکومت کو بولتی نے کووڈ میں پوری پامردی سے مقابلہ کیا اور مساجد کی بات ہوئی۔ اب مساجد صرف مساجد بن رہے ہیں۔ ایک سوال میں آپ تمام سے کر رہا ہوں اور میں سوال کرتا ہوں، اس وجہ سے سمجھیے کہ پولیس بھی بڑا پریشان ہے، ایڈمنسٹریشن بھی پریشان ہے کہ مشتاق ملک سمجھیے کہ صاحب کوئی نہ کوئی بوال پیدا کرے۔ بوال اگر پیدا کرنا چاہوں تو کمشنر آف پولیس حیدرآباد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ صاحب بوال اگر پیدا کرنا چاہوں تو تم حیدرآباد کو نہیں سنبھال سکتی۔ یہ طاقت ہمارے اندر ہے، یہ قوت ہمارے اندر ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے غنڈے اور RSS کے بدماش چار مینار پر ٹھہر کر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی تہذیب کو چیلنج کرتے ہیں، اور مسلمان اگر جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو 3 اپلیکیشن رد کی جاتی ہیں اور 3 اپلیکیشن کو روکا جاتا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اور کورٹ میں 3-4 بار ہائی کورٹ میں ایڈجرنمنٹ لیا جاتا ہے کہ صاحب مشتاق ملک کو، تحریک مسلم شبان کو یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو پرمیشن نہ دیا جائے، اور پرمیشن ملتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ 100 آدمی کا پرمیشن ملے گا، 100 آدمی کا پرمیشن ملے گا، 100 سے بڑھ کر نہ ہو تو پھر وہاں سے مندر ہٹنا بھی چاہیے۔ بہت کلیئرٹی کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، اور بہت سے لکھنے والے اور پہنچانے والے یا لائیو لے کر سمجھیے کہ بتانے والے موجود ہیں، مجھے معلوم ہے چار مینار کی مندر غیر قانونی ہے اور اس پر یقینی طور پر سوال اٹھنا چاہیے۔ اسمبلی میں سوال اٹھنا چاہیے، پارلیمنٹ میں سوال اٹھنا چاہیے، کیونکہ جو ریکگنائز مساجد ہیں، 100 سال کی تاریخ ہے جن مساجد، بابری مسجد پر نہیں جاتا۔ بابری مسجد تو ایودھیا 2 بار جا کر آیا، 2 بار ایودھیا میں گرفتاری دیا ہوں، پورے گلیوں سے اور پورے سمجھیے کہ حالات سے واقف ہوں۔ کوئی سیاسی کیمپین چلانے کے لیے فیض آباد نہیں گیا، فیض آباد کی مسجد ٹاکشاہ سے میں نے گرفتاری دی ہے، میں جانتا ہوں۔ تو جب متھرا کی مسجد غیر قانونی، جب وارانسی کی مسجد غیر قانونی، تو پھر چار مینار کی مندر قانونی کیسے ہوگی؟ ذرا سوال بتائیے مجھے۔ یہ سوال نہ ہے کہ اسمبلی میں اٹھے، خلوت میدان کے اس مقام سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال اسمبلی میں اٹھے کہ چار مینار کی مندر قانونی یا غیر قانونی۔ آپ تسلیم کر لیں غیر قانونی، پھر پوجا کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔